السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج ہم جس موقع پہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ وقت ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے کی خبر ہے کہ 1 روپے 68 پیسے کی منظوری دے دی گئی ہے بجلی کو مہنگے کرنے کا۔ اس کے علاوہ کل رات کو، مطلب رات کی کارروائی تھی یہ، کہ جب کسی نے سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی پیٹرول کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی رات 12 بجے کے بعد بڑھ جائے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینے کے بعد ہوتا تھا اگر ہر مہینے ہونا ہو تو، اور اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ شروع ہو گیا سلسلہ کہ جی ہر 15 دن کے بعد۔ تو پی ٹی آئی نے اب ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور وہ نیا ٹرینڈ یہ سیٹ کیا ہے کہ جی راتوں رات ہو جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ پہلی تاریخ ہو، 15 تاریخ ہو، کسی بھی وقت ہو جائے، جب موڈ بنے اس وقت آپ پیٹرول کو مہنگا کر دیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے، خیر اس بات پر تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو اس خطاب میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ آگے گیس کا مسئلہ بھی ہونے والا ہے اور پیٹرول بھی ہمیں مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو یعنی کہ انہوں نے پہلے چونکہ بتا دیا تھا تو یہ جواز کافی تھا کہ چاہے وہ بھلے رات کی تاریکی میں کہ جب سب سو رہے ہوں یا کسی نے سوچا بھی نہ ہو کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، اس وقت پیٹرول مہنگا کر دیا جائے۔ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب نے جسٹیفیکیشن دی اور کمپیریزن بھی دیا۔ کمپیریزن میں انہوں نے بتایا کہ جی بھارت میں 250 روپے پر لیٹر ہے، بنگلہ دیش میں 200 روپے پر لیٹر ہے۔ پھر انہوں نے دال کی قیمت کا کمپیریزن کر کے بتایا کہ جی بنگلہ دیش میں کتنے کی ہے اور پاکستان میں کتنے کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں، ہیلتھ انشورنس کارڈ کے بارے میں بتایا کہ 7 سے 10 لاکھ روپے کی رقم تک کا آپ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جا کے اگر آپ کا کوئی اپنا پیارا یا آپ خود اگر بیمار ہوں تو آپ علاج کروا سکتے ہیں، اور یہ کے پی کے میں بھی ہے، پنجاب میں انہوں نے کہا دسمبر سے شروع ہو جائے گا، مارچ تک جا کر یہ مکمل ہوگا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 خاندان اگر اپنا جو پیسہ ہے پاکستان سے باہر جو پڑا ہوا وہ آدھا بھی واپس لیں تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمام چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔ اور جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، انہوں نے کہا جی وہ پہلے سبسڈی دی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ڈیٹا نہیں تھا، اب ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، تو 30% تک رعایت دی جائے گی آٹا، گھی اور دال پر اگر کوئی جا کر خریدے گا، اور اگر اس کی تنخواہ 31,000 یا 31,000 سے کم ہے۔ اور اس میں پھر طریقہ کار بتایا گیا کہ پورٹل پہ جا کے آپ نے اپنے ہی نمبر سے جو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو، آپ کو وہاں پر جا کے اپنی تفصیلات آپ نے سینڈ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد 4 ہفتوں کے اندر اندر ایویلویٹ کیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ کیا آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہی، اور وہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میڈیا سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ غریب کے پاس جائیں گے، چاہے امریکہ میں جائیں، تو آپ جا کے اگر مائکروفون ان کے آگے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں بھی خیال کیا جائے اور ساتھ میں وجہ بتائی جائے۔ جب ہم پی ٹی آئی کے دور میں جا کر پوچھا کرتے تھے، یعنی کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، ہم پوچھا کرتے تھے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں شاباشی دی جاتی تھی اور ہمیں کوٹ کیا جاتا تھا کہ آپ سن لیجئے عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ عوام کی رائے ہے، جو عوام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس پر توجہ دیجئے۔ عوام کہہ رہی ہے کہ ہم پس رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم یہ کیسے اپنی تمام ضروریات زندگی کو پورا کریں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تب ہمیں کہا جاتا تھا کہ بالکل ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تب اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ جی اس وقت جا کر جو ہم اگر غریب سے پوچھیں گے تو غریب تو یہی کہے گا، لیکن اب ہم جا کے اگر پوچھتے ہیں تو ہمیں غلط قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے۔ بسرا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مشکل کام ہے حکومت کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن آپ نے ہمت کی، آگے ہیں آپ کو شکریہ جی۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے چودھری جعفر اقبال صاحب نے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے حسن مرتضیٰ صاحب، بلکہ جوائن کر چکے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے جسٹیفیکیشن دی، مانا آپ نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بہت کم رکھی ہے، جی ایس ٹی جو ہے وہ جہاں 17% تھا وہ بہت کم کر دیا۔ اگر اتنا ہی رکھتے کہ جتنا کہ رکھا جانا تھا 17% اور پیٹرولیم لیوی بھی، تو پھر قیمت کہیں 160 روپے 180 روپے تک پیٹرول کی ہونی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ جواز کافی ہے کہ جی دیکھیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے ٹیکسز بھی کم کر دی ہیں، خود خسارے میں ہم اس سے زیادہ جا نہیں سکتے ہیں، اس پر بھی ہم اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، تو کیا یہ عوام اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ علی بھائی، حکومت اس بات کو آپ کے خیال سے ہم کمفرٹیبل ہیں؟ کیا ہم پریشان نہیں ہیں؟ کیا یہ کوئی آسان فیصلہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، خاص طور پر عمران خان جیسے وزیر اعظم کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، جن کو پاکستان بنے ہوئے آج 74-75 سال ہوئے ہیں، 70 سال میں ایک پہلی بار جن کو حکومت ملی ہے، ان کے لیے مشکل فیصلے ہیں۔ ہم لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، ہم پہ پریشر ہے، ہم پر دباؤ ہے، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے۔ ہم گلی محلے کے کارکن ہیں، میں اگر کہوں کہ نہیں ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کا ریفلیکشن نہیں آئے گی یا ان کے اوپر عوام ریئیکٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اور اب میں علی بھائی میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں گے راتوں رات کارروائی میں عرض کرتا ہوں، میری بات سن لیجیے گا۔
کوئی ہم نے غیر قانونی کام نہیں کیا. اگر رات کو سمری وہاں پہ سائن ہو کے اناؤنس ہو گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ کوئی تو نعوذ باللہ کوئی بات سامنے نہیں آنی تھی. وہ الٹیمیٹلی ایک سمری ہے جو راتوں رات دستخط ہو جاتے ہیں اور ایک سمری ہے جو مہینہ مہینہ لٹکا دی میں جاتی پھر ہے. آپ کو عرض کرتا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں علی بھائی, ہمارے لیے ہم گلی محلے کے کارکن ہیں, ہم نے عوام میں جانا ہے, ہم عوام کی جماعت ہیں, اور سب سے بڑی بات عوام کو توقعات ہیں, اس لیے دونوں پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے ہمیں ووٹ دیا گیا ہے. مشکل حالات ہیں, حکومت پریشر میں ہے, میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, اگر ہم نے پیٹرول اور ڈیزل جو کہ ہم ملک سے باہر سے لے رہے ہیں, اگر ہمیں احساس نہ ہو تو کیا پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی سبسڈی کسی حکومت نے دی؟ 130 ارب کی پرائم منسٹر سبسڈی اناؤنس کر رہے ہیں 2 دن پہلے, کبھی اناؤنس کی نہیں کی. اب اس کے بعد پھر میں اس بات پہ آؤں گا, اپنی جیب سے تو نہیں کی نا میں جناب, کب سعودی کہہ رہا ہوں, عربیہ سے میں پیسے لیے ہیں تو کب کہہ رہا ہوں میں پھر, کیا ماضی کی حکومتیں اپنی جیب سے کرتی تھیں؟ ماضی کی حکومت نے تو بلکہ یہ کیا جن کی وجہ سے آج ابھی بیٹھے ہیں چوری جعفر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, ابھی یہ جسٹیفیکیشن دیں گے اور بڑا غریبوں کا رونا روئیں گے. ان لوگوں نے جو غریبوں کو غریب کیا ہے اور آج خود امیر سے امیر تر ہوئے ہیں, ان کا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آج وہ سٹریس کے حالات ہیں. مجھے بتائیے, کیا ہیلتھ کارڈ پہلے نہیں دیے جا سکتے تھے؟ کیا پہلے یہاں پر کسان کارڈ نہیں دیے جا سکتے تھے؟ آج سر پریشر ہم پر ہے, ہم فیس کر رہے ہیں. ہم نے کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے, ہم نے عوام میں جانا ہے. یہ کیمرے کے پیچھے جو نوجوان کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی مجھے گھور رہا ہے کہ شوکت بسرا جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں. ہمارے لیے سخت حالات ہیں. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, چینی عام آدمی جو میں اس کی بات کر رہا ہوں, چوری جعفر صاحب جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ان غریبوں کو غریب کیا ہے, جن لوگوں نے ان غریبوں پہ پہاڑ توڑے ہیں, ان لوگوں پہ ظلم کر کر کے آج خود ہی ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے اور عوام بیچاری جو ہے آج پریشان ہے. لیکن اس کے باوجود علی بھائی میں آپ کو عرض کروں, ایک درد دل رکھنے والا شخص آج ملک کا حکمران ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے. وہ دن رات اس بات پہ ہم کوشاں ہیں کہ کس طرح ہم عوام کو, اگر یہ تیل اور ابھی آپ نے دیکھا نا جو بات کی ہے, آپ ایک کمپیریزن کر لیں. نون لیگ کی حکومت تھی پچھلے سال میں 2018 سے پہلے, لیوی اس وقت وہ کتنا لگا رہے تھے, ٹیکس کتنا لگا رہے تھے. اگر آج ہم نے, چونکہ دنیا میں, پھر آپ کو مثال دیں گے, دنیا میں اتنا کبھی مہنگائی کا انڈیکس یا پیٹرول اور ڈیزل کا بحران نہیں آیا تھا جو آج دنیا کے اندر ہے. اب میں کہتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں انڈیا دیکھ لیں. میں چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف جاتا ہوں, لیکن جاتے جاتے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ عوام پہ جو کانفیڈنس تھا نا عوام کا گورنمنٹ پہ, وہ کھو چکی ہے معذرت کے ساتھ. وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن اگر اس کی پرواز میں تاخیر ہوتی ہے نا, اور جہاز میں موجود عملہ مسافروں سے یہ کہتا ہے کہ باہر آپ خود ہی دیکھ لیجئے موسم ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, وہ پھر بھی کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ پاس ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح گورنمنٹ کا بھی یہی ہے, جس طرح آپ نے بھی یہ ٹی ایل پی والے معاملے پہ کیا, کلعدم کہا, باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے, یہ کہا, کیا کیا کچھ نہیں آپ نے کہا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے سب آپ مائنس کرنا شروع ہو گئے. جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, گورنمنٹ کے پاس یہ جو جواز ہے کہ پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹی ہم نے دیکھیے کتنا کم کر دیا, ہمیں عوام کا احساس ہے, اسی وجہ سے یہ احساس کارڈ ہے, اسی وجہ سے کامیاب جوان ہے, اسی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے, اور ہم خود نہیں کما رہے, یعنی کہ گورنمنٹ اپنا منافع نہیں کما رہی لیکن عوام کو بھرپور ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ اب سبسڈی کا بھی اعلان کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز صاحب, یہ بہت غریب پارٹی ہے, اور بڑی مشکل سے الیکشن کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا نہ کہیں کوئی بڑا جلسہ کیا, نہ جہاز کسی کا استعمال کیا, نہ انہوں نے پوسٹر چھپوائے. اور جب سے اقتدار میں آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وزن کم ہو گیا, سائیکل پہ وہ جاتے ہیں آفس, گزرا سارے ان کے سائیکل پہ, یا اکثر میں دیکھتا ہوں پیدل جا رہے ہوتے ہیں بیچاروں کے پیمند لگے, اور وہ سوراخ والی قمیض پہنی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب نے. ہاں اگر 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی نے دے دیا تھا تو کیا حرج ہے, یہ ہیں تو غریب لوگ نا. امیر تو نواز شریف ہے, امیر تو شہباز شریف ہے, امیر جعفر اقبال ہے, شوکت بسرا صاحب بیچارے جو ہیں یہ تو بالکل دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہم گلی محلے میں رہنے والے لوگ ہیں, تو جعفر اقبال تو بھی پیرس سے آپ سے مخاطب ہے. مطلب آج 3 سال بعد بھی اپنی ناکامی, نااہلیت اور ایک سے ایک بڑھ کے جھوٹ. ان کے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ نے کوٹ کیا, کہا کہ جی انڈیا کا جائزہ لے لیں. آج ابھی علی ممتاز آپ بیٹھے بیٹھے گوگل کرو کہ انڈیا کے اندر آئل پرائسز کیا ہیں. 95 روپے, 101 روپے, 105 روپے, مختلف شہروں کی یہ قیمت ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے ان کا وزیر اعظم بتاتا ہے کہ 200 روپے میں وہاں پیٹرول. سر وہ اپنی کرنسی کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا سر, وہ اپنی کرنسی کے ساتھ.
یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ امریکہ جا کے کلفی خریدیں تو آپ کہیں گے جی دیکھیں پاکستان میں کلفی 100 روپے کی ہے، وہاں 500 روپے کی ہے. اسی طرح کیلکولیشن یہ لوگوں کو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں جو میری آپ کی ہر مسلمان کی عقیدت کا نام ہے، اور ان کے کام کیسے ہیں، کرتوت دیکھیں آپ ان کے، کہ ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ بول رہے ہیں. اگر شوکت بسرا صاحب آپ کے وزیر اعظم میں اہلیت نہیں ہے، اگر آپ کابینہ سیٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ جب کووڈ کے دوران تیل بالکل بہت سستا تھا آپ سستے معاہدے نہیں کر سکے، آپ نے ایل این جی کا وہ کانٹریکٹ جو ہمارا لانگ ٹرم تھا وہ آپ نے ختم کیے، اور آج آپ کے وزیر اعظم صاحب پہلے سرکاری ٹی وی پہ میرے خرچے پہ مجھے یہ بتانے آتے ہیں کہ میں تیل مہنگا کرنے جا رہا ہوں، میں پیٹرول مہنگا کروں گا، ابھی گیس کا بحران آئے گا، یہ خوشخبری سناتے ہیں. پھر ابھی شوکت بسرا صاحب ایک تو انہیں یہ لفظ کہیں سے مل گیا تاریخ میں پہلی بار اور تاریخ کا سب سے بڑا 130 ارب کی جو آپ نے سبسڈی دے رہے ہیں. بسرا صاحب ذرا بتائیے وفاقی حکومت کا جو پی ایس ٹی پی ہے وہ اس سال کا کتنا ہے، سیونگ آپ کے پاس کتنی ہے؟ آپ کراچی گئے، آپ نے کہا جی ہم 1100 ارب دیں گے، ذرا بتائیے کتنے ارب آپ نے ابھی تک کراچی کو بھیجے ہیں ان ترقیاتی کاموں کے لیے؟ 1400 ارب کے آپ جو ہے وہ بلا سود قرضے دیں گے. بھائی کسی شخص کے پاس 20% دینے کو ہوگا تو وہ قرضہ اپلائی کرے گا، وہ گھر کے بجلی کا بل دے گا جو دگنا چگنا ہو چکا ہے، وہ اپنے کھانے کے لیے آٹا لائے گا. اور 220 ارب کی سبسڈی یا 22 ارب کی جو یہ کہہ رہے ہیں اور 13 کروڑ لوگوں کو ذرا تقسیم کریں تو وہ ایک شخص کے پاس 156 روپے کی سبسڈی آتی ہے. علی ممتاز صاحب مجھے بتائیے کہ 156 روپے مہینے میں وہ بیچارہ کہاں کہاں رکھے گا، کیا کرے گا اس کا؟ لیکن اس سارے کے ساتھ آج میں ابھی وہ کلپ سن رہا تھا، ہمارے سابق ڈی جی جو تھے آئی ایس پی آر انٹر سروسز پبلک ریلیشن جو میری مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ درس دے رہے تھے آصف غفور صاحب کہ 5.8 پہ گروتھ ہے تو یہ کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہے. آج اللہ بھلا کرے پتہ نہیں وہ اخبار نہیں پڑھتے یا وہ چینل نہیں دیکھتے. باجوہ صاحب بطور آرمی چیف کہہ رہے تھے معیشت اچھی نہیں ہے، آج حالات بہت اچھے ہیں، آج سب بہتر جا رہا ہے. تو اس وقت پاکستان، ابھی بسرا صاحب کسان ہیں اور یہ بات کریں گے جی بہت کچھ کیا، 8,200 روپے میرے شہر ڈنگا میں ڈی اے پی کی کھاد کی بوری مل رہی ہے، اور جو ابھی چاول کی فصل آئی ہے وہ 1,300 روپے من نہیں مجھ سے کوئی خرید رہا. کیا وفاقی حکومت نے کسان سے چاول کی فصل خریدنے کا بندوبست کیا؟ وہ کھاد جو نواز شریف جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے کھا گئے وہ 2,400 روپے میں دے رہے تھے، اور ابھی یہ جو ہے 8,200 روپے میں دے رہے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ نکمے بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، اور یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک، ہمیں جی حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کہیں پر کوئی آپ کو حکومت کی سنسیئرٹی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جیسے کہ بسرا صاحب نے بھی کہا اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی دیکھیں ہمیں فکر اگر نہ ہوتی، کیونکہ یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی کھل کر یہ اعتراف کرے کہ ہاں جی مہنگائی ہے، پریشانی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اعتراف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سبسڈی بھی دی گئی ہے، اور وہ جہاں پر میں پروگرام کی ابتدائی میں نے کوٹ کیا تھا کہ جی جی ایس ٹی کم ہے اور پیٹرولیم لیوی کم ہے. دیکھیں جی یہ جو باتیں کرتے ہیں ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جی. جیسے ابھی جج صاحب نے کہا جی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ، میں کہتا ہوں انہیں ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ تاریخ میں آخری دفعہ انہیں یہ موقع ملا ہے لوٹنے کا، ڈاکے ڈالنے کا، چوریاں کرنے کا. ہمیں آج بھی وہ لفظ بولنے پہ شرمندگی ہوتی ہے جو یہ ہمیں بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. ابھی بسرا صاحب فرما رہے تھے کیا ہمیں فکر نہیں ہے؟ وہ بھائی آپ کو اگر فکر ہوتی تو آپ کی دائیں بائیں چور بیٹھے ہیں آپ کی کیبنٹ میں، چینی اور آٹے کے چور آپ نے وزیر بنائے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ خان صاحب خود جو ہے وہ سرغنے ہیں ان کے، وہ ان سے بھتہ لیتے ہیں. خان صاحب نے آج تک اپنا چولہا چلایا ہے، انہیں پتا ہو کہ 100 روپے کا آٹا ہو گیا ہے باہر، 150 روپے کی چینی ہو گئی ہے باہر. آپ نے کوئی 125% ریٹ بڑھا دیے ہیں گھی کے. خان صاحب کو کسی چیز کا اندازہ ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے،
آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے، اور کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی حکومت ہے؟ آپ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آئے ہیں. ہم جو ہارے ہیں نا، ہمارے ساتھ یا ہمارے پارٹی کے لوگوں نے دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، نمک حرامی میں کہوں گا کہ یا نمک حرامی کی ہے انہوں نے. آپ نے ضمیر خریدے ہیں. ہمارے لوگوں نے ہمارے سے ٹکٹس لیے، اور جب وہ جمع کروانے جا رہے تھے سمبل الاٹمنٹ کے لیے، راستے میں ان کو خریدا گیا، ان کے ضمیر خریدے گئے. بسرا صاحب، یہ آپ کی اکثریت نہیں ہے. آپ اسے اپنی جو فتح سمجھتے ہیں. جی اچھا، حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم ایک بریک بھی لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا بسرا صاحب ذرا یہ دیکھیے گا، آج وہ ہم نے کہا نا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اب ایک آدمی کوئی کیسے اپنی بائک میں فیول ڈلوائے گا، تو اب لوگ پھر سائیکل پر ہی جائیں گے. بہرمن تنگی صاحب کی ویڈیو دکھائیے گا. جی، بہرمن تنگی صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور آج وہ یہ آپ کے سامنے سائیکل پہ گئے ہیں. اور یہ سائیکل ویسے ان سے اکیلے خود سے چلائی نہیں جا رہی تھی، ساتھ میں آپ دیکھیے ذرا بسرا صاحب آدمی بھی ہیں. تو وہ شاید آدمی اس لیے بھی ہے کہ اب غریب آدمی جو ہے وہ سائیکل پر آ گیا ہے، پر سائیکل پہ بھی اب اس کی مالی حالت اور اس کی اب جسمانی حالت اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے مفلسی میں کہ اب اس سے سائیکل بھی نہیں چلائی جا رہی، ساتھ میں بندہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے پیدل. یہ بہرمن تنگی صاحب، یہ وقفے کے بعد ذرا وقفے کے بعد اس پر اپنی رائے دیجیے گا. جی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آف دا بریک. جی بسرا صاحب، آئی ایم شیور فوری طور پہ بہرمن تنگی صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے بسرا صاحب ایک اور چیز جو بھی میرے ذہن میں آئی، اور ہماری سچویشن بھی کچھ ایسی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ گرمی آئے گی تو کووڈ ختم ہو جائے گا، سردی آئے گی تو ڈینگی ختم ہو جائے گا، بارش ہوگی تو اسموگ ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمارے حالات ہیں. اچھا علی بھائی، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ قدرتی آفات سے ہر ملک کو بچائے. آمین. یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے معاملات ہیں جس میں نہ میرا دخل خود اندازی کچھ نہ نہیں کرنا، خود کچھ نہیں کرنا. اچھا میں اس بات پہ ڈینگی آئے تیاری پہلے سے نہیں کرنی، سردی کا انتظار کرنا ہے، اسموگ آئے بارش کا انتظار کرنا ہے. تو سن لیں تو وہ دو ہی کافی نے، تجھے نہ رہو. اچھا بات یہ ہے جو حکومت کے بس میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، باقی رہ گئی. ابھی بہرمن تنگی کو دیکھ رہا تھا، حسن مرتضیٰ صاحب، چوری جعفر صاحب، یعنی کہ ان کے ٹوپی ڈرامے دیکھیں، مگرمچھ کے آنسو کس طرح بہا رہے ہیں. غریبوں کا بڑا غم ہے. اور نہ کریا کرو یار، تواڈے تو لوگ ہسدے نے خدا دی قسم. ابھی دیکھیں نا، حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں کون سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پراڈو ہوگی، لینڈ کروزر ہوگی، اور غریبوں کا بڑا دکھ ہے. اور بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے تو غریب ہوئے ہیں، آپ ان کی وجہ سے امیر تر ہو گئے ہیں. مجھے کوئی فارمولا بتا دیں، یہ دونوں پارٹیاں کم از کم ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر تو یہ بھی غریبوں کے ساتھ غریب ہو گئے ہوتے نا تو بالکل ان کا درد تھا کہ یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کیا جسٹیفیکیشن؟ میری گزارش سن لیں. وہ بھی تو اپنا اسی طرح کی گاڑی ہے. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے، کبھی حکومت میں آ کے انہوں نے مارا ماری نہیں کی ہے. مجھے تو آج صرف یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایکڈا پکا منہ کر کے جھوٹ بول دینے، یعنی کہ غریبوں کا ٹوپی ڈرامہ کر کے غریبوں کا نام لے کر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. بھائی آپ اس وقت کہاں تھے جب خود تو آپ آج پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں آپ کی لیڈرشپ. تو میں صرف عرض کروں گا، مشکل حالات ہیں ہمارے لیے پریشانی کے حالات ہیں. میں خود گلی محلے کا کارکن ہوں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عوام پہ سٹریس پڑ رہا ہے، عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے. اب میں دوسری ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی ذمہ داروں کی بات کی چوری جعفر صاحب نے، ہمیں پتہ ہے ان کے پیٹ میں کیوں روڈ اٹھ رہے ہیں. آج میں بھی ایک چھوٹا موٹا کسان ہوں، جائیں جا کے ذمہ دار کو پوچھیں، ذمہ دار ہمیں پکڑ دیں اور کہنے بسرا تو جواب کیوں نہیں دیتے گالدا. اگر آج کسان کو کپاس کا ریٹ اچھا مل رہا ہے، گندم کا ریٹ اچھا مل رہا ہے، گنے کا ریٹ اچھا مل رہا ہے، آج اس کو چاول کا ریٹ اچھا مل رہا ہے، آپ لوگوں کو بڑی تکلیف نہیں. ہے. لیکن ابھی چودھری جعفر اقبال صاحب بھی تو ایک رخ پیش کر رہے تھے نا. میں پھر عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پہلا بھی لوگ ایک من کپا ویک کے ڈی اے پی دی بوری لیندے سن. ایک منٹ سر صبر کریں نا، مجھے بات کرنے دیں. آپ اپنے ٹرن پہ بولیے گا، آپ اپنے ٹرن پہ بولیے گا چوئی صاحب. جی آپ نے غلط بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں چاول کا ریٹ اچھا مل رہا ہے. مجھے عرض تو کر لینے دیں. آپ اپنی بلکہ بسرا صاحب جو بھی ریٹ بتائے تھے جعفر اقبال صاحب نے، آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ریٹ غلط ہیں. جب وہ ریٹ بتا رہے تھے آپ نے کہا غلط ہیں. آپ ڈی اے پی کے جو ریٹ غلط بتا رہے ہیں نا وہ کریکٹ کریں پہلے تو. اچھا میری گزارش سن لینا. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف چودھری صاحب، ذرا بسرا صاحب کی بات مکمل ہونے دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
आपकी मर्तबा भी जाफर इकबाल साहब बसरा साहब नहीं बोलेंगे। जी, जब बसरा आपकी साहब, बारी प्लीज कंटिन्यू। आएगी तुसी दोवें पैर जोड़ के झूठ बोलना, मैं नहीं बोलता, मेरा तो बात है। बोलिए। अभी बात करने जी। दे। गुजारिश ये कर रहा हूं कि आज जो आम जरूरत जिंदगी की चीजें हैं, अगर उनके ऊपर स्ट्रेस आया है, महंगाई बढ़ी है, तो फौरी तौर पे वजीर आजम मैदान में आए हैं। वजीर आजम ने आके एक तारीखी सब्सिडी का ऐलान किया, लेकिन ये काफी नहीं है। दूसरी तरफ से तेल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए। क्या आपका क्या ख्याल है कि ये जो बिजली के माहिदे किए थे हमने किए थे? क्या ये अभी मैं इनके साबिक वजीर आजम को सुन रहा था, उन्होंने एक चैनल पे लाइव बैठ के कहा है काशिफाबाद साहब के शो में कि ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं अच्छा, कहूंगा आपने जिम्मेदारों की बात की, आपको शहरी वोट नहीं चाहिए? नहीं भाई, मैं आपको कब कह रहा हूं यार, मैं आपको सिर्फ एंगल बताया। अच्छा, एक और बताता हूं मैं आपको। $6.4 बिलियन ये अभी लें किसी बिजनेसमैन को, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कल हुई है। इस पे फिगर पहुंचा आपका। आप भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, मेरे करेक्ट कीजिएगा। $6.4 बिलियन। अच्छा, उसकी कोई जिक्र नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आम आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो सैलरी वाला आदमी है, उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है। उसके लिए हम इनसे ज्यादा वरीड है। और इंशाअल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि जिस तरह हम लोगों ने एक प्लान पेश किया है अभी सब्सिडी का। चौधरी साहब, पहली बात तो शौकत बसरा साहब बिल्कुल गलत बयानी से कीमतें अच्छी मिल रही हैं, ये कोई बात नहीं है। यू आर इन गवर्नमेंट। आप अभी बताइए कि आपने गवर्नमेंट नहीं, सर आपको मैंने उनकी मर्तबा में कहा। जी प्लीज प्लीज। जी चौधरी साहब, चावल की फसल खरीदने का हुकूमत ने क्या बंदोबस्त किया है? आप किस रेट पे खरीद रहे हैं? और आप मेरी इस बात को कैसे रद्द कर सकते हैं कि वो खाद की बोरी जो 2400 रुपए की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मिल रही थी डीएपी की, वो आज 8200 रुपए की है। आज इनपुट जो है वो किसान की कहां पहुंच गई? डीजल, बिजली, खाद, इन चीजों को जरा मिलाइए। आपने सिर्फ दो चीजें आपके पास हैं, आप ये कहते हैं जी हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भाई, ये चीजें एक एक बंदा, आज तो मतलब आप किसी बंदे से पूछे सही क्या हालत है और किस करब से गुजरे हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी हम बड़ी गाड़ियों में हैं। मैंने पहले जिक्र किया, इमरान खान साहब मोरी वाली कमीज पहन के आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप मतलब ये किस मुंह से ये बात करते हैं? आपके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हुए हैं? आपका बिजनेस पहले से बड़ा है, आपकी मर्तबा में मैंने उनसे कहा था कि आपका बिजनेस पहले से बड़ा है या कम हुआ है? बसरा साहब, बिजनेस बड़ा है। खाद की बोरी जो 2400 की थी वो 8000 की हो गई। किसान की इनपुट की बात कर रहे हैं। आप गंदम का रेट देते थे 1200, हम दे रहे हैं 1800। प्रोडक्शन भी आप कॉटन का रेट दे रहे थे 3000, प्रोडक्शन हम दे रहे हैं 6000। प्रोडक्शन ऊपर चलेगी बसरा साहब। देखिए, अगर ये 1200 से 2400 या 2200 हो गई तो उसके इवज बिजली कितनी महंगी हुई, उसके एवज तेल कितना महंगा हुआ, इनपुट कितनी महंगी, पेट्रोल पाकिस्तान के पैदा नहीं होगा। जी चौधरी साहब, बात कंटिन्यू कीजिए। बचत क्या हुई? ठीक है, फिर आपको सिवाय इसके ये कहने के और शोर डालने के, आपसे पूछा ये गया है कि आपने डेंगू जैसी वबा के कंट्रोल के लिए क्या इंतजाम किए, आपकी क्या काविश है, वो जो वसीम अकरम प्लस हैं आपके, वो क्या करते हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपसे पूछें कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके पास क्या काबिल अमल आपने मंसूबा बनाया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप अपनी काबीना नहीं सेट कर सके, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, एक साइड पे रख दीजिए। तो बसरा साहब, बात यह है कि अब आपकी नाअहली इस बात से छुपेगी नहीं। आप जो बातें कहते थे, जो करके दिखानी थी, जिस मंशूर पे आपने वोट लिए थे, आपने कहा जी सादिक और अमीन, साकिब निसार साहब ने डिक्लेयर किया था। साकिब निसार साहब वो जो 10 अरब डैम का इकट्ठा करके गए थे, वो किस खूह खाते गया, उसका तो कोई जवाब दे। ठीक है, मैं हसन मुर्तजा साहब की तरफ चौधरी साहब अब जाना चाहूंगा, फिर उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है जी। आखिरी फिर प्रोग्राम के सेगमेंट जरा मुख्तसर हो जाएगा जी। हसन मुर्तजा साहब, आपकी गाड़ी की बात की है अभी बसरा साहब ने कहा जी आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आपको आवाम का क्या दर्द? यार आप लड़ाई करवाना चाहते हैं? नहीं, आपने बात की, मैं सवाल नहीं पुट करूंगा, मैं भुला दूं, ये बड़ी ज्यादती है। मैं भूल जाऊं। हसन मुर्तजा साहब भूल जाएं आपने क्या कहा? देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गाड़ियों में घूमता हूँ। मेरे बाप की, मेरी माँ की, मेरे अपनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का। वादी जान रही है जी।
ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ चलो ਮਾਰਾਂਗਾ ठीक है ਹੀ। ठीक है ਚੁੱਪ ਕਰ। ठीक है ठीक है। ਅੱਛਾ, ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ 2 ਆਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੈਬ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੈਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕਬੀਨਾ ਨੈਬ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ दिन पैसे लेके अगर जाते हो आपके ना, पास कोई सबूत है तो हसन मुर्जा साहब जाएं बात सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल में। होने दें जनाब, टीवी बात पे नहीं। बसरा साहब बात मुकम्मल होने दें। बोली जाना है। करें करें बात करें बसरा साहब एडा खबर गया, मैं जे तेरे औकाफ वाले मकान का तो जिक्र भी नहीं करें किया। करें करें आप करें करें सारे करें। मैं तो गरीब आदमी बातें हूं। बताया, मैंने तो आपने पहले मुझे कहा कि हम बताया, वारदाती नहीं एक बार है। देते मैं तो थे। पहले कह रहा हूँ वारदाती स्कीम नहीं कर है, आप रहे तो हो या वारदाती है, हम वारदाती नहीं है। गरीब मैं आदमी हूं। जनाब को दसदा पिया कि जनाब भी उस स्कीम ही जो कर लिया तो होया मैं जेड़ा क्या, मैं नौ तो ते गरीब 27 आदमी है, मैं तो वारदातिया नहीं, मैं तो नहीं ऐसी टीटियां गरीब वही कहना लवाइया, चाह रहे हैं, eligible है। मैं तो गोले वाला पापड़ वाला नहीं, मैंने तो ਇਹਨੇ ਵੀ सड़कों में ਇਹਨੇ कमीशन ਇਹ नहीं ਹਾਲਤ खाए। ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ करें ਲੱਤ नहीं ਅੜਾਈ ਦੀ। करें करें तो मैं बड़े बंदे ने ਗੱਲ तो ਕਰ बेड़ा ਰਿਹਾ रोड़े है। ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ जी ਛੋੜਿਆ, जी ਗੱਲ मुर्तजा ਕਰਨ साहब ਦੇ। कंटिन्यू करें। अब बसरा साहब आपने बीच में इंटरप्ट नहीं करना। ठीक हो गया। जी बसरा साहब जी हमें चोर कह रहे हैं ना। जब जी। हमारी हुकूमत में तेल की प्राइस बढ़ती थी तो खान साहब उस वक्त उनका क्या रद्द अमल होता था कि वजीर आजम जब तेल बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है, जब बिजली महंगी हो समझो वजीर आजम चोर है। आज हम उस वजीर आजम को अगर डाकू कह रहे हैं तो क्या हम ज्यादती कर रहे हैं? एक जो पैरामीटर खुद उसने बनाया था आज उसी पे अप्लाई हो रहा है तो उसकी चीखें निकल गई हैं। और बसरा साहब को मैं अच्छा खासा जट समझता था। ये ढोलकी सुबह पहन लेते हैं, रात सोते तक ये जाती ढोलकी नहीं बजाते यार, हैं जाती कि गुफ्तगू वो करेंगे, ईमानदार मुझे आदमी बहुत है, करनी आती है। चलें बस ईमानदार आदमी है। हसन मुर्जा साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा, सबके पास जरा टाइम मुख्तसर होगा। जी जी चलें जी, हम ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद जी दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि तकरीबन 40-40 सेकंड है तमाम मेहमानों के पास। सबसे पहले हसन मुर्जा साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी अपनी पार्टी में हुआ करते थे बसरा साहब और आज आपको ये सारी बातें सुना रहे हैं। हसन मुर्जा साहब आपको आवाज आ रही है सर? बसरा साहब रस्ते में हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही जी आपको? आ रही है जी आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है जी। ये बसरा साहब जो है ना जी, ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। टिकट हमारी ली, जाके सिंबल अलॉट करवाने गए, रास्ते में जमीर। उस दिन से लेके आज तक बसरा साहब की ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इसी तरह की बातें करते हैं। इन्हें नजर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी का जब दौरे हुकूमत था तो उस वक्त यही आज जो जिस धान की बात हो रही है, जिस चावल की बात हो रही है, ये 2800 रुपए में बिकता है। और यही डीएपी जो है ये 2000 से नीचे थी। आज बसरा साहब कहते हैं जी कि हम रेट बड़े अच्छे दे रहे हो। भाई लोगों के पास आप देखो, आपका शुगर केन कितना बीजा गया है इस दफा। जब फसल कम होगी तो लामाला उसकी कीमत ज्यादा होगी। आपका कौन सा एहसान है? आप कौन सी हमें स्पोर्ट प्राइस दे रहे हैं? आज 200 रुपए का गन्ना बिक रहा है और 150 रुपए की चीनी बिक रही है किलो। क्या आप बातें करते हैं? आपने तो काश्तकार को नंगा करके रख दिया है। उस बेचारे के पास तो गुंजाइश ही नहीं है कि वो कोई अपने बच्चे किसी की शादी ही कर ले। आज सुबह मेरे बच्चों की फीसें आई हुई थी, मेरा सारा बजट जो है वो हिल गया था और डिस्टर्ब हो गया था। मैं सोच रहा था ये देनी कहां से है। आप बसरा साहब, आपके घर में ग्रोसरी जो है आप खुद करते होते ना, आपको पता होता। आपके एटीएम और सहूलत कार जो है वो आपकी गाड़ियों पे तेल हसन मुर्जा साहब चूंकि टाइम कम है, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जी जी चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं सर, क्लोजिंग कमेंट। अली मुमताज साहब, हुकूमत जो भी जमहूरियत का ये एक अंदाज है, रवायत है, जब अपने मंसूब पर अमल करने और डिलीवर करने में नाकाम हो जाए, इंतजामी सलाहियत इनके नहीं, बाजवा साहब को आके
तहरीक लब्बाइक वालों को मैनेज करना पड़ता है, तो फिर बहुत आसान तरीका है कि ये खुद अताउल्लाह के वो गाने सुने कि अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन आएंगे, और वजीर आजम साहब इस्तीफा दें, असेंबलियां तहलील करें और नए इंतखाबात का ऐलान करें, ताकि अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुन सके और वो इस हुकूमत, इस मुल्क को चलाएं, ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। ठीक, बसरा साहब, वैसे ये फेस सेविंग के लिए ये सजेशन बुरी तो नहीं है कि इस्तीफा दें, नए इलेक्शंस कराएं, ताकि अभी आपकी बात को समझ नहीं रहा है कि हम मजबूर हैं, हम खुद से नहीं चाह रहे हैं, हमें एहसास भी है, तो नए इलेक्शंस हों, अगर कोई और हुकूमत जीतती है तो जीत के फिर सीधा करके दिखा दे मामला। मुमताज, मैं फिर कहूंगा कि ये जो दोनों है ना, इनके तो मगरमच्छ के आंसू हैं, इनके तो बिल्कुल बातों को सीरियस मत ले। ये तो टोपी ड्रामा करते हैं। अच्छा, आप अपनी टर्न पे बोले ना, ये टोपी ड्रामा करते हैं, बाकी रह गई बाकी। अच्छा, बात तो सुन ले। अच्छा देखिए, आप दरमियान में बोल रहे हैं, मैं बोला नहीं हूँ। बाकी हालात, हुकूमत पे प्रेशर है, हुकूमत पे प्रेशर है, कोई हमारे लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पब्लिक को रिलीफ दें और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे हाथ में इसलिए नहीं है। वो देखें, वो चौधरी जाफर इकबाल साहब दिखा रहे हैं कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का गाना है कि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे। ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, ये ड्रामे करने के लिए सारे रह गए। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर है हम पे, पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले। आइडियल सिचुएशन नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लेकिन आप दूसरा भी देखें कि वजीर आजम हो या हमारी पार्टी हो, हमारी कोशिश। चलें जी, मुर्तजा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी में नहीं है या पीटीआई में है, तो उनको हुकूमत को तो डिफेंड करना है ना सर। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आवाम को देंगे, आवाम को रिलीफ। बसरा साहब, आप परसों फिर यानी कि पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं। डोंट टेक देम सीरियस, ये सिर्फ नौटंकी है, ड्रामा करते हैं यार, ड्रामा करते हैं। इनको पता है कि इनके क्या। हसन मुर्तजा साहब जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। छोड़ दे, ड्रामा ना करें। बसरा साहब नहीं मान रहे। बसरा साहब, आप क्या नहीं कहा आपने, आपने नहीं कहा, अगर झूठ ना बोला। बसरा साहब, आपने नहीं कहा भाई, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता झूठ वाला। शाह साहब, झूठ ना बोला करें। नहीं, आप सैयद बादशाह, वो कह रहे हैं आप कसम खाएं, कसम उठाकर कहता हूं, मैंने नहीं कहा। आप सैयद बादशाह, झूठ ना बोला करें। आप सैयद बादशाह। चलें जी, हसन मुर्तजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी जाफर इकबाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।